الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے دنیا کی مذمت احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں یہ بیان کیا تھا احادیث کی روشنی میں کہ دنیا ملعون ہے، دنیا ذلیل ہے، دنیا غلیظ ہے، دنیا مردار کی مانند ہے، اسی طرح دنیا کوڑے کے ڈھیر کی مانند ہے، دنیا کوڑے کے ڈھیر کی مانند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا آ جاؤ دنیا کی طرف۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ دنیا کی طرف۔ پھر آپ نے اس کوڑے کے ڈھیر سے ایک بوسیدہ گلے سڑے کپڑے کی دھجیاں اٹھائیں، یعنی کپڑا وہاں کوئی پڑا ہوا تھا، گلا سڑا بوسیدہ پرانا ہو چکا تھا، پھٹا پرانا اور گل سڑ گیا تھا کپڑا۔ آپ نے اس کی کچھ دھجیاں اس طرح سے اٹھائیں اور کچھ ہڈیاں اس کوڑے کے ڈھیر سے اٹھائیں، یعنی دو چیزیں اٹھائیں آپ نے، کچھ گلے سڑے کپڑے کی دھجیاں اٹھائیں اور کچھ ہڈیاں اٹھائیں۔ پھر فرمایا اے لوگو دیکھو یہ دنیا ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے، جس کی وجہ سے تم اپنی آخرت سے غافل ہو چکے ہو، جس کے لیے تم اپنی دنیا کو بہتر بنا رہے ہو اور اپنی آخرت سے غافل ہو گئے، اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر رہے ہو، اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہو۔ یہ دنیا ہے، دیکھ لو یہ دنیا ہے، یہ گلے سڑے کپڑے کی طرح، یہ پرانی ہڈی جو ہو چکی ہے، پتہ نہیں کس کی ہڈی ہوگی، وہ جانور کی ہو کسی کی ہو، تو وہ ہڈی کی طرح، یہ کپڑے کی طرح، یہ دنیا ہے، دیکھ لو یہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تم رغبت رکھتے ہو اور جس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تم حتی الامکان کوشش کرتے ہو۔ یہ دنیا ہے، دیکھ لو یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی اصل ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے جس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ بہقی شعب الایمان کی حدیث ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 10,471۔ اسی طرح دنیا کمینی ہے، دنیا کمینی ہے۔ قرآن اور حدیث میں جتنی مذمت دنیا کی آئی ہے، مال اور دنیا کی، مال و متاع کی، دنیا کے سامان کی، اتنی مذمت کائنات میں کسی چیز کی اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمائی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک دنیا سب سے بری شے ہے سوائے اس کے جو اللہ کے لیے ہے۔ باقی ہر چیز جو ہے سب سے بری شے ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک۔ لوگوں کے نزدیک تو مرغوب شے ہے، من پسند شے ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے بری شے کائنات میں دنیا ہے۔ دنیا کمینی ہے۔ حضرت شعابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کمینی دنیا سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، اس دنیا سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ اسی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ تو اس کمینی دنیا سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یعنی اتنی بری دنیا ہے، اس سے کیا توقع، کیا امید کی جا سکتی ہے اس سے؟ یہ حاکم کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 4716۔ اسی ضمن میں حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
یہ ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو دل سے آخرت کی فکر رخصت ہو جاتی ہے. جب دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو دل سے آخرت کی فکر رخصت ہو جاتی ہے. اور جب دنیا دل میں اتر جائے، اور جب دنیا دل میں اتر جاتی ہے تو دل میں آخرت داخل نہیں ہوتی. جس انسان کے دل میں دنیا اتر جائے تو اس میں آخرت پھر داخل نہیں ہوتی، صرف دنیا رہتی ہے اس کے لیے، اور اس کے جو بھی عمل ہوتے ہیں وہ صرف دنیا تک محدود ہو جاتے ہیں. وہ صرف سارے عمل اس کے دنیا کے لیے ہوتے ہیں، پھر کیونکہ اس میں پھر آخرت کا دخل نہیں ہوتا، آخرت اس میں داخل نہیں ہوتی. جس کے اندر دنیا اتر جائے دل میں تو وہ صرف جو کچھ کرے گا پوری زندگی میں وہ صرف دنیا کے لیے کرے گا. تو جب دنیا دل میں اتر جاتی ہے تو دل میں آخرت داخل نہیں ہوتی، چونکہ دنیا کمینی چیز ہے، اور آخرت عزت مند چیز ہے. آخرت جو ہے عزت والی چیز ہے اور دنیا کمینی چیز ہے. یہ حلیۃ الاولیاء کی حدیث نمبر اس کا ہے 13,958. حضرت ابو سلیمان دانانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا اپنے سے بھاگنے والے کی تلاش میں لگی رہتی ہے، اگر اسے پالے تو اسے زخمی کر دیتی ہے، اور اگر اس کا طالب اسے پالے تو اسے قتل کر دیتی ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. یعنی جو دنیا سے بھاگتے ہیں جو لوگ، جو اپنی آخرت کے طالب ہوتے ہیں اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے بہتر سے بہتر نیک عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی دنیا تلاش میں رہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے اپنی طرف، ایسے لوگوں کو جو ہے اپنی طرف کھینچا جائے، ایسے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا جائے. ایسے لوگوں کی تلاش میں دنیا رہتی ہے. جو دنیا سے بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تلاش میں رہتی ہے. اور اگر اسے پالے، اگر دنیا ان لوگوں کو اگر پالے جو اپنی آخرت کے متلاشی رہتے ہیں، اپنی آخرت کے طلبگار رہتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور دنیا سے وہ دور رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی تلاش میں دنیا رہتی ہے. اور اگر دنیا اگر انہیں پالے تو انہیں زخمی کر دیتی ہے. اور اگر دنیا کا طالب جو صرف دنیا چاہتا ہو تو دنیا کا طالب اگر دنیا کو پالے تو دنیا اسے قتل کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے، تباہ اور برباد کر دیتی ہے. یہ بھی حلیۃ الاولیاء میں ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 13,959. عرب کے کچھ لوگ وفد کی صورت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ ہم مومن ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور فراخی و وسعت پر شکر کرتے ہیں اور تقدیر پر راضی رہتے ہیں. یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ واقعی ایسے ہو تو پھر تم اتنا مال جمع نہ کرو جسے کھا نہ سکو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم واقعی اس حالت پر ہو تو پھر تم اتنا مال جمع نہ کرو جس سے تم کھا نہ سکو، اور تم ایسے مکانات نہ بناؤ جن میں تم رہ نہ سکو، اور جس دنیا کو چھوڑ کر تمہیں جانا ہے تو اس دنیا کے معاملے میں آپس میں مقابلہ نہ کرو. پھر جب دنیا چھوڑ کر ہی جانا ہو تو پھر آپس میں مقابلہ نہ کرو کہ ہمارے پاس مال اس سے فلاں شخص سے زیادہ ہو جائے، پھر مقابلہ چھوڑ دو کیونکہ تمہیں دنیا چھوڑ کر ہی جانا ہے. یہ بھی حلیۃ الاولیاء کی حدیث ہے. اس کا حدیث نمبر ہے 14,032. اسی طرح سے دنیا ہلاکت کا گھر ہے. دنیا ہلاکت کا گھر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو دنیا ہلاکت کا گھر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا ہلاکت کا گھر ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں، اور یہ غم کا گھر ہے، خوشی کا گھر نہیں. دنیا ہلاکت کا گھر ہے،
ٹھہرنے کی جگہ نہیں، اور یہ غم کا گھر ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ پوری زندگی میں خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ پریشانیاں ہیں، مصائب و آلام ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، اور مختلف قسم کی اسے دنیاوی پریشانیوں سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، کسی پر کم یا کسی پر زیادہ، لیکن بچتا اس سے کوئی نہیں۔ تو یہ غم کا گھر ہے، خوشی کا گھر نہیں۔ اور جس نے دنیا کو پہچان لیا وہ دنیا کی کشادگی پر خوش نہیں ہوگا۔ جس نے دنیا کی حقیقت کو جان لیا، دنیا کی اصلیت کو پہچان لیا، تو پھر وہ دنیا کی کشادگی پر خوش نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے پاس مال و متاع بہت زیادہ آ جائے، زمینوں اور جائیداد بہت ہو جائیں، کھیت کھلیان اور باغات اس کے پاس بہت ہو جائیں، تو ان چیزوں سے وہ خوش نہیں ہوگا۔ اگر وہ دنیا کی حقیقت کو جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ دنیا کی اصل حقیقت ہے کیا، دنیا ہمیں چھوڑ کر جانا، تو پھر ان چیزوں سے وہ خوش نہیں ہوگا، اور نہ ہی دنیا کی شدت پر وہ غمگین ہوگا، کیونکہ وہ دنیا کی حقیقت کو جانتا ہے کہ دنیا ہمیں چھوڑ کر جانا ہے، اور دنیا آزمائش کا گھر ہے، دنیا غم کا گھر ہے، اور آخرت دائمی گھر ہے، ہمیشگی کا گھر ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو اگر جان لے اور یہ جان لے کہ ہمیں دنیا میں صرف آزمائش کے لیے چند دنوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آخرت ہی ہماری اصل زندگی ہے، اور مرنے کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہوگی، اگر وہ اس حقیقت کو جان لے گا تو وہ دنیا کی کشادگی پر خوش نہیں ہوگا، اور نہ ہی دنیا کی شدت پر وہ غمگین ہوگا۔ یعنی دنیا میں اسے جو تکلیفیں ملیں، پریشانیاں ملیں، بیماریاں، تنگی، جو بھی اس کو مصائب و آلام آئیں، ان پر وہ غمگین نہیں ہوگا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ تو میری آزمائش ہے، ان سے تو ہمیں گزرنا ہوگا، تبھی آخرت کا بہتر گھر ہمیں ملے گا۔ کیونکہ انسان دنیاوی گھر ایک بناتا ہے، بہترین گھر، تو اس کے لیے کتنی محنت اور مشقت اٹھاتا ہے، تب ایک بہترین سا گھر بنا پاتا ہے، اور جنت کیا ایسے ہی مل جائے گی، بغیر پریشانیوں کے، بغیر تکلیفوں کے؟ کیا سوچ ہے ہماری، کیا خیال کر رکھا ہے ہم نے؟ ایک اچھا سا مکان بنانے کے لیے ہمیں دنیا میں کتنی محنت اور مشقت اٹھانی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم ایک مکان بنا پاتے ہیں دنیا میں، وہ بھی چند دنوں کے لیے، اور جو جنت ہمیں ہمیشہ کے لیے ملنے والی وہ بغیر پریشانیوں کے مل جائے گی، ہمیں عیش و آرام کے ساتھ ملے گی؟ نہیں، عیش و آرام کے ساتھ جنت نہیں، بلکہ جنت پریشانیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ یعنی پریشانیوں سے گزرنا ہوگا، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے۔ جب ہم آزمائش اور امتحان میں پاس ہو جائیں گے، اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادات یہ ہمارے پاس عمل ہوں گے، تو ہمیں جنت ملے گی۔ جنت پریشانیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اور کوئی انسان یہ چاہے کہ ہمیں دنیا میں بھی عیش و عشرت ملے، ہمیں کوئی پریشانی نہ آئے، اور آخرت میں ہمیں جنت بھی مل جائے، تو یہ اس کا باطل گمان ہے، وہ بھول میں ہے، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ایسا نہیں، جنت تو تبھی ملے گی جب وہ دنیا بھی تمام آزمائشوں میں کھرا اترے، آزمائشوں کو پاس کر لے، اور ہر پریشانی پر اللہ صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمت دے تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے، تب اسے یہ آخرت والی نعمت جو ہے، جو ہمیشگی کا گھر ہے، وہ جنت ہے، تب اسے ملے گی۔ تو جو شخص اس کی حقیقت کو جان لیتا ہے، دنیا اور آخرت میں ایک موازنہ کرتا، پھر دیکھتا کہ کون سی ہمارے لیے بہتر ہے، چند دنوں کی دنیا بہتر ہے یا ہمارے لیے آخرت کا جو ہمیشگی کا گھر ہے وہ بہتر ہے، اور اس دنیا کی حقیقت کو جان لیتا کہ دنیا کی اصل ہے کیا۔ اس کا ظاہر تو یہ بہت بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، لیکن اس کا باطن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب اس کو ہم ظاہر کو چھوڑ دیں، دنیا کی زیب و زینت کی جو ظاہر ہے وہ اس کو چھوڑ دیں، اور اس کی حقیقت پر غور کریں، اس کے باطن پر غور کریں، تو اس کی حقیقت ہمارے لیے نمایاں کر دی جائے گی۔ ہم جان جائیں گے کہ دنیا واقعی یہ تو ہمیں چھوڑ کر جانا ہے، یہ دنیا تو زیب و زینت یہ تو سب بیکار ہے ہمارے لیے، بلکہ ہمیں ہماری آزمائش کے لیے سب چیزیں تیار کی گئیں۔ دنیا میں یہ دنیا کو جو زیب و زینت دی گئی، آرائش دی گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہماری آزمائش کے لیے کی گئی۔ تو جب ہم دنیا کی حقیقت کو جان لیں، پہچان لیں گے، اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، آخرت کے مقابلے میں تو دنیا کچھ بھی نہیں، ایک لمحے کے برابر بھی نہیں، تو اس ایک لمحے کے لیے ہم کیوں دنیا کو اپنی بنائیں اور اپنی آخرت کو خراب کریں؟
دنیا تو کچھ ہے ہی نہیں، جو بھی آتا ہے دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، بہتر سے بہتر مکان بناتا ہے اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، دنیا تو کچھ ہے ہی نہیں، دنیا تو بیکار ہے۔ جب ہم اس حقیقت کو جان لیں گے اور ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی دنیا تو رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، اتنا سب کچھ ہم کر لیتے ہیں، میرے پاس اتنا مال اور متاع ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ پریشانیاں تو ہم پر آتی ہی آتی ہیں، دنیا تو کوئی رہنے کی جگہ ہے یہ کوئی؟ اور دنیا کی جو لذیذ چیز ہے وہ کوئی اچھی چیزیں ہیں جو صبح کو بدبو بن کر نکلتی ہیں؟ یہ کوئی لذیذ چیزیں نہیں، کوئی اچھی چیزیں نہیں، خوبصورت چیزیں نہیں۔ تو جب ہم اس حقیقت کو جان لیں گے، اور جو انسان اس حقیقت کو جان لیتا ہے تو وہ دنیا میں سے کوئی اگر تکلیف آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تب بھی شکر ادا کرتا ہے، اور جب پریشانیوں میں بھی وہ صبر کے ساتھ شکر بھی ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ پریشانی دے کر جو ہے ہمارے گناہوں کو کم کر دیا، گناہوں میں ہماری تخفیف کر دی، کیونکہ ہر پریشانی کے سبب سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ تو اللہ کا صبر کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے جب بھی کوئی پریشانی ہے، کسی قسم کی پریشانی ہو۔ تو جو دنیا کو پہچان لے گا وہ دنیا کی شدت پر غمگین نہیں ہوگا، نہ دنیا کی کشادگی پر وہ خوش ہوگا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا اور آخرت کو انجام کا گھر بنایا۔ دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور آخرت کو انجام کا گھر بنایا۔ پس دنیا کی آزمائش کو آخرت کا سبب بنا دیا، اور آخرت کا ثواب دنیا کی آزمائش کا عوض ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جزا دینے کے لیے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جزا دینے کے لیے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے کہ جو بندہ میرا اچھا عمل کرے گا، ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالا، اس نے صبر سے کام لیا اور ہماری راہ سے بھٹکا نہیں، ہماری راہ پر لگا، ہم نے اس کو پریشانی نہیں، پھر بھی وہ میری اطاعت کرتا رہا اور میری عبادت کرتا رہا، میری نافرمانی نہیں کی، میں نے اس کو اتنی پریشانی دی پھر بھی اس نے میری نافرمانی نہیں کی، یہ اس کی آزمائش تھی، اور صبر و شکر پر قائم رہا وہ، اور ہم نے اس کو تکلیفیں دیں، اس کو بیماریاں دیں، پھر بھی اس نے میری اطاعت نہ چھوڑی، پھر بھی اس نے جو ہے میری عبادت نہیں چھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کی آزمائش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جزا دینے کے لیے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ تو تم دنیا کے میٹھے گھونٹ سے آخرت کے کڑوے گھونٹ کی وجہ سے بچو۔ یعنی دنیا میں جو آج تمہیں میٹھی چیزیں، خوشگوار چیزیں، مرغوب چیزیں جو تمہیں بہت پیاری لگتی، میٹھی لگتی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سے بچو، کہ اگر تم اس میٹھے گھونٹ کے چکر میں اگر پڑے رہے تو تمہیں آخرت میں کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، یعنی دوزخ میں کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور کھانے کو کانٹے دار پھل۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے میٹھے گھونٹ سے آخرت کے کڑوے گھونٹ کی وجہ سے بچو، اور دنیا کی لذتوں سے آخرت کی مصیبتوں کی وجہ سے بچو، کہ اگر دنیا کی لذتوں میں تم اگر پڑے رہو، تم نے اگر اپنی آخرت نہ بنائی، آخرت کو بہتر نہ بنایا، آخرت کو نہ سنوارا، اور تم نے اپنی آخرت کے لیے کوئی توشہ تیار نہیں کیا، تو سمجھ لو کہ تمہیں آخرت میں مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں سے آخرت کی مصیبتوں کی وجہ سے بچو، اور اس گھر کے آباد کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی یہ دنیا والا گھر ہے، اس گھر کو آباد کرنے کی کوشش نہ کرو جس کو ویران کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بہت قابل توجہ بات، بڑی عمدہ بات، ہمیشہ ذہن نشین رکھنے والی بات، کہ بندہ جس کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے، بندہ جس کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ویران کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو تو ویران کر کے ہی رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے۔ جو میرے مالک نے فیصلہ کر دیا، میرے پاک پروردگار نے جو فیصلہ کر دیا، تو بڑی پیاری بات ہے جس کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور اس پر ہمیں ہمیشہ غور و فکر کرنا چاہیے
کہ جس گھر کو تو آباد کر رہا ہے تو اس کی کوشش نہ کر، تو دنیا والے گھر کو آباد کرنے کی کوشش نہ کر، کیونکہ جس کو ویران کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے اور قیامت کے دن اس کو تباہ کر دے گا اور ویران کر دے گا، کچھ بھی نہ بچے گا اس میں، اور ایک چٹیل میدان ہو جائے گا، سب کچھ دنیا اس طرح سے، یہ دنیا کی زمینیں بستر کی طرح لپیٹ دی جائے گی اور ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ تو اس دنیا کو آباد نہ کر جس کو ویران کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، اور تم اس دنیا سے محبت و رغبت نہ رکھو جس سے اجتناب کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ تم اس دنیا سے محبت و رغبت نہ رکھو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دور رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس دنیا سے محبت و رغبت نہ رکھو جس سے دور رہنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور اگر ہم پھر بھی اگر اس سے محبت رکھتے ہیں تو گویا ہم نے اپنے اللہ کی نافرمانی کر دی، اللہ کے حکم کو نہ مانا، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اللہ کے۔ بندے کا معنی ہوتا ہے غلام کے، تو تم کیسے غلام ہو، اللہ کا حکم نہیں مانتے؟ تو پھر مت کہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ کہو کہ ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے بندے نہیں۔ اگر تم بندے ہو تو اس کے غلام ہو، اور غلام کا کام ہوتا اپنی آقا کی بات کو ماننا، اس پر فرض ہوتا ہے۔ تو تم کیوں نہیں مانتے ہو اپنے اللہ کی بات، اپنے آقا کی بات، اپنے پروردگار کی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس دنیا سے دور رہنے کا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے محبت و رغبت نہ رکھو جس سے اجتناب کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، ورنہ تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور دنیا سے محبت کی اور دنیا کے لیے تم نے عمل کیے، تو سمجھ لو اور تم نے اپنی آخرت برباد کر لی، اور دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے میں پوری زندگی تم نے صرف کر دی اور اپنی آخرت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، تو سمجھ لو کہ تم اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا اور اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا تم نے حکم نہیں مانا۔ یہ الفردوس کی حدیث نمبر ہے 8186۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے اوپر فقر و غربت کا خوف نہیں، یعنی غریبی محتاجی کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے تمہارے اوپر اس بات کا خوف ہے کہ تم اس دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم غربت کا شکار رہو گے دنیا میں، یا غربت سے دوچار تمہیں ہونا پڑے گا، تو اس کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تمہارے اوپر اس بات کا خوف ہے کہ تم اس دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے کے لوگ ہو گئے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے کے لوگ ہو گئے تھے، پھر اس کی طرف رغبت کرو گے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں نے رغبت کی تھی، پھر یہ دنیا تمہیں غافل کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اس دنیا نے غافل کر دیا تھا، اور یہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جیسے اس دنیا نے انہیں ہلاک کیا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ میرے امتی اس دنیا سے محبت کریں گے، پھر دنیا انہیں تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی، ہلاک کر دے گی، جیسے کہ اس سے پہلے لوگوں کو اس دنیا نے تباہ و برباد و ہلاک کر دیا جو اس سے محبت کرتے تھے۔ یعنی اس کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر انسان اس کی دنیا سے محبت کرے گا اور دنیا کے لیے پھر وہ کام کرے گا، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے عمل کرے گا، دنیا میں زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرے گا، اور دنیا کو اپنے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے وہ جو کچھ بھی کرے گا، تو سمجھ لو کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت اسے ہلاک کر دے گی، دنیا اسے تباہ کر دے گی، دنیا اسے برباد کر دے گی، اور دنیا اس کی آخرت کو تباہ اور برباد کر دے گی، اس کی آخرت کو خراب کر دے گی، اور وہ اللہ کی سزا اور اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4015 اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10291۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ خدا کی قسم مجھے اس بات کا ڈر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کہیں تم پر کشادہ نہ ہو جائے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کہیں کشادہ نہ ہو جائے، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر کشادہ ہوئی تھی، پھر تم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو جیسے تم سے پہلے کے لوگوں نے حسد کیا تھا، اور یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 7425 اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10292۔ دنیا کی مثال چند پانی کی بوندوں کی طرح ہوئے، دنیا کی مثال چند پانی کی بوندوں کی مانند، یعنی یہ ایک مثال ہے کہ جس میں دنیا کو بتایا گیا کہ دنیا ہے کیا، دنیا کتنی بڑی ہے۔ یعنی انسان اگر سب کچھ حاصل کر لے اور پھر بھی وہ ایک پانی کی بوند کی مانند ہے، سب کچھ حاصل کر لے دنیا میں، وہ پھر بھی پانی کی بوند کی مانند آخرت کے مقابلے میں۔ اور اسی طرح سے اس کی پوری دنیا کی زندگی بھی اسی بوند کی مانند، جیسے کہ ہماری آخرت کی زندگی پوری ایک سمندر ہو، وہ ہماری پورا آخرت ایک مثال ہے، حالانکہ سمندر بھی کوئی مثال نہیں، کیونکہ اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، آخرت کی کوئی مثال ہی نہیں، کیونکہ آخرت ہمیشگی کا گھر ہے اور آخرت کبھی ختم نہ ہوگی، اور جو چیز کبھی ختم نہ ہوگی اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ ایک موازنہ جو کیا جائے، موازنے کے لیے کوئی مثال نہیں۔ تو اسی طرح دنیا میں ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے، خواہ پوری دنیا مجھے دے دی جائے، پھر بھی وہ سمندر کے مقابلے میں ایک پانی کی بوند کی مانند ہے۔ میری پوری دنیا ایک پانی کی بوند اور آخرت ایک سمندر۔ اور اسی طرح سے ہماری آخرت کی زندگی بھی ہے، وہ اگر ہم ایک تصور کریں تو وہ بھی ایک پانی کی بوند کی مانند ہے، اور آخرت ہماری ایک سمندر کی مانند، آخرت کی زندگی۔ تو دنیا کی حیثیت اتنی سی ہے جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، رات دن سے اسی کے سوچ میں لگے ہوئے ہیں، اسی کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اسی کو پانے میں لگے ہوئے ہیں، اسی کے طالب بنے ہوئے ہیں۔ اتنی سی زندگی اور اتنا سا مال، بس وہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ کیونکہ آخرت کی جو زندگی ہوتی ہے وہ غیر متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اور دنیا کی زندگی اور دنیا کا تمام معلومات یہ متناہی ہے، اس کی انتہا ہے۔ جیسے انسان کی زندگی ہے، معلوم ہے کہ وہ 60 70 80 100 میں ختم تو اس کو ہونا ہے، ایک انتہا ہے، اور آخرت کی زندگی کوئی انتہا نہیں، وہ غیر متناہی ہے، اس لیے اس کی کوئی مثال بنتی نہیں، لیکن کیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بطور مثال بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، ایک دن اسے چھوڑ کر ساری نعمتوں کو جانا ہے تو ایک حد ہو گئی، ایک انتہا ہو گئی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا کرے گا وہ کبھی واپس نہیں لی جائے گی، وہ اس کا مالک بنا دیا جائے گا، اس کے پاس ہمیشہ رہے گی، وہ غیر متناہی ہے۔ تو متناہی کی غیر متناہی کی مثال بنتی نہیں، بس لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ تاکہ لوگ اس سے سمجھ لیں کہ ایک بوند اور ایک سمندر، دنیا ایک بوند ہے اور آخرت سمندر، صرف بطور سمجھانے کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ وہ انگلی کتنا پانی لے کر اس میں واپس لوٹی ہے۔ کیونکہ جب انگلی کوئی انسان سمندر میں ڈالے گا تو جب انگلی کو نکالے گا سمندر میں سے، پھر دیکھے کہ انگلی میں جو کچھ پانی لگا ہوا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، جتنا انگلی پانی لے کر لوٹی ہے
جو کچھ انگلی میں پانی لگا ہوگا، 1 بوند 2 بوند جو کچھ بھی، وہ دنیا ہے، اور جو باقی رہ گئے یعنی پورا سمندر، وہ آخرت ہے۔ اب انسان اس پر غور کرے اور سوچے کہ اسے کیا چاہیے، یہ انگلی جو پانی لے کر لوٹی یہ والی دنیا چاہیے، جو سمندر باقی رہ گیا وہ والا پانی چاہیے، کون سا چاہیے اس کو؟ یہ انگلی کی 1 یا 2 بوند، اور بعض اوقات تو ایک یا 2 بوند بھی نہیں آتی، صرف انگلی بھیگ کر نکلتی ہے، اس میں سے 1 یا 2 بوند لے کر بھی نہیں نکلتی، وہ صرف بھیگ کر نکلتی ہے۔ تو بھیگنے میں جو پانی لگا وہ دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا ہے جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا ہے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو انگلی پانی لے کر سمندر میں سے لوٹی ہے یہ دنیا ہے، اس کے ہم طالب بنیں، یا جو سمندر میں پانی باقی رہ گیا اس کے ہم طالب بنیں؟ اب بتاؤ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو سمندر میں جو باقی پانی رہ گیا ہم اس کے طالب بنیں اور اس کے لیے عمل کریں، اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم عمل کریں، یہ عقل مندی ہے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ نہیں جو پانی انگلی لے کر لوٹی مجھے تو یہی چاہیے، تو وہ عقل مند ہے یا بیوقوف ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ کتنا پانی انگلی میں لگتا ہے، تو اسے چاہیے کہ غور کرے کہ انگلی جو کچھ سمندر سے لے کر نکلی ہے پس وہی دنیا ہے، اور جتنا پانی انگلی میں لگا رہتا ہے وہ دنیا ہے، اور جو سمندر میں باقی رہتا ہے وہ آخرت ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث، حج کا حدیث نمبر ہے 4108، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 7197، اور حاکم کی حدیث نمبر اس کا ہے 7898، اور شعب الایمان کی حدیث 10459۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔